جی دوستو، یہ صبح فجر کے بعد جو ہماری سیر روزانہ ہوتی ہے، اس کے جو خوبصورت نظارے یا ہائی لائٹس جس کو کہتے ہیں، سب سے خوبصورت نظارہ وہ آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں۔ سب کے علم میں ہے کہ اسلام کی جو تعلیم ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اپنی جو صحت ہے اس کا خیال رکھیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ جتنے انبیاء گزرے یا نیک ہستیاں گزری، انہوں نے اپنی صحت کا خیال اس وجہ سے بھی رکھا کہ انہوں نے آگے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور انسانیت کی خدمت اچھی صحت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے واقعات جو ہم سن رہے ہیں آج کل، یا ان کے قول جو انہوں نے فرمایا، وہ سیر کے دوران ایسی باتیں تھیں جن کا اظہار مولانا دوست محمد شاہد صاحب کی زبان سے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح خلفائے احمدیت کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں سیر کے متعلق، صبح کی سیر کے متعلق، جن کا آپ پڑھ چکے ہیں الفضل میں، اور جب بھی حضور تشریف لائے یورپ کے مختلف ملکوں میں، خاص طور پہ خلیفۃ المسیح رابع کا جو دور تھا، اس میں سب دوست جانتے ہیں کہ صبح کی سیر کے حوالے سے جو حضور تیز واک کیا کرتے تھے فجر کے بعد۔ تو یہ وہ عادت ہے جو اگر ہر انسان اپنا لے اپنی زندگی میں، تو میرا خیال ہے کہ وہ نہ صرف اپنی زندگی میں طوالت پائے گا، بلکہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی وہ بہتر ہوگا۔ ہمارے ساتھ روزانہ 2-3 دوست جو ہیں وہ فجر کے بعد سیر کے لیے، لیکن آج ہم صرف 2 ہی ہیں جو نکلے ہوئے صبح۔ تو ساتھ اپنی کیا کہتے ہیں، صبح اٹھ کے گپ شپ کرنا، یہ بھی زندگی کے لیے ایک بہت ضروری حصہ ہے۔ انسان فریش ہو جاتا ہے، دماغ تازہ ہو جاتا ہے۔ کالو صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں۔ کالو صاحب کوئی تسی بھی اچھی گل دستے ہو، اج اسی 2 ہی جنے ہیں صرف تے سیر جیڑی ہے، کوئی تانوں کوئی یاد ہے واقعہ صبح دی سیر دا جڑا کہ خلیفہ وقت دے نال یا کوئی موقع ملیا ہوئے جہدے تسی واقعہ کوئی حضور دے متعلقہ خلیفۃ المسیح رابع دے حوالے نال؟ یا نہیں، مجھے حضور کے ساتھ تو سیر کا موقع نہیں ملا، جی، لیکن حضور کو سیر پر روانہ ہوتے اچھا جرمنی میں کئی دفعہ دیکھا۔ باقاعدہ ٹیم ہوتی تھی جو تیز چلتی تھی آگے، ہاں ہاں ہاں، اسکاؤٹ۔ صحیح ہے۔ لیکن سیر کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سب دوستوں کو علم ہے کہ ایک دن اور رہ گیا ہے رمضان کا المبارک کا، ہاں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہیں ہم بنی نوع انسان کے لیے، اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بالکل اور ٹھیک، خاص طور پہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو جی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر مجھے ليلۃ القدر مل جائے ہاں ہاں بالکل، تو میں اس پہ کیا دعا کروں اللہ جی تعالیٰ کے حضور۔ تو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی جامع اور مختصر دعا جو ہر انسان جو ہے اس کو جی زبانی یاد کر سکتا ہے، جی وہ ہے کہ اللہم انک عفو ہاں جی، تحب العفو فاعف عنی۔ اور یہی ہے کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنی نوع انسان کے لیے خاص طور پہ آج کے حالات میں، یہ جو آج حالات کے چل رہے ہیں حالات نا، میں میں سمجھتا ہوں کہ بلا رنگ و نسل، بلا تفریق، جی مشرق سے لے کے مغرب اور جنوب سے لے کے شمال تک اس وقت بنی نوع انسان جو مشکلات کا شکار ہے یہ وائرس کی وجہ سے، تو سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پھر وہ وقت واپس لائے امن و امان کا، بالکل، مسجدوں کی رونقیں بڑھ مسجدوں جائیں کی رونق، اور خاص دوبارہ۔ طور پہ جماعت احمدیہ کے جو دوست ہیں جی حضرت خلیفۃ مسیح کی ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں، حضور جی سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ہاں جی ایک لمبا سلسلہ ہے ہر جی ملک کا جی جلسوں کا، ہاں جی، تو یہ ایک بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد لائے کہ یہ ساری سلسلے جو آمین ہیں شروع ہو۔ آمین۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، شاید آپ کے لیے بھی وہ دلچسپی کا باعث ہو، سننے والوں کے لیے بھی، کہ خلیفۃ المسیح ثالث کے دور کی بات ہے کہ ہمارا گھر جو تھا وہ دارالفضل میں تھا، شاید آپ میں نے دیکھا جانتے ہوا ہو۔
وہ بالکل سڑک مین کے اوپر جو سرگودا کو جاتی ہے نا، جو پہاڑی والی محلہ ہے، وہ والا دارالفضل قلعہ. تو خلیفۃ المسیح ثالث عموماً عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے گاڑیوں کے قافلے میں نا وہاں سے گزرے کے جاتے تھے احمد نگر اپنی زمینوں پہ. تو ہم وہاں وہ کھیل رہے ہوتے تھے ادھر ہی دارالفضل میں، ہم بچے چھوٹے. تو وہ ایک دو دفعہ یہ ایسے ہوا کہ ہم دور سے، پھر وہ ہوتا ہے نا کہ پتہ ہوتا ہے کہ حضور نے آنا ہے، تو وارٹنگ ہوتی ہے ایک بندے کی. تو ہم کھیلتے، وہ گاڑیاں آتی تو سارے بچے بھاگ کے نا تو سڑک کے کنارے پہ جا کے کھڑے ہو کے ایسے ایسے اسلام کرنی اور دان شروع کر دینا. تو ایک دفعہ ہوئے، اگلے دن ایک دفعہ یہ ہوا کہ قافلہ واپس جا رہا ہے تو سارے پہنچ گئے. تو حضور نے گاڑی کھڑی کر لی، کھڑی کر کے حضور نے وہ دروازہ کھڑکی نیچے کی اور حضور نے ایسے نا وہ ٹافیاں دینی جو ایسے کر کے بچوں کو دینی شروع کر دی. تو وہ مطلب لوگوں نے پکڑنی، تو وہ ایک دم میرے پاس ایک آئی. تو میں نے شاید حضور کو کہا، حضور اس نے 2 لے لی ہیں. کہتے کوئی بات نہیں، آپ کو بھی 2 دے دیں گے. تو وہ اگلے دن پھر دوبارہ جب 1 یا 2 دن کے وقفے کے بعد پھر جب ایسے ہی ہوا، پھر ہم وہ بچوں کو عادت ہمیں پڑ گئی تھی کہ ہم نا ادھر ایسے ہاتھ ارواٹنگ ہوتی تھی کہ آج حضور نے پھر گاڑی کھڑی کرنی ہے اور ہمیں ٹافیاں ملنی ہیں. تو یہ تو ایک واقعہ تھا ابھی میں بچپن کی یادوں کے ساتھ. اسی طرح جو خلیفۃ المسیح رابع، وہ خلیفہ بننے سے پہلے ان کے ساتھ جو ہماری یادیں یا جو اچھے لمحات جو ابھی ہم ان کو یاد کریں نا اگر، تو وہ آج تک کہ ایسے ایک لفظ ہے یہ جو ننہال اور ددحال، یہ والا لفظ میرے علم میں نہیں تھا کہ اس کا فرق کیا ہوتا ہے. میں پتہ نہیں کون سی کلاس میں تھا تو ہم اس کو سائیکل پہ جانا، اور خلیفۃ المسیح رابع خلیفہ بنے وہ سائیکل کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے جب بھی جہاں بھی جانا. تو وہ انہوں نے جا رہے تھے بازار میں جو روڈ ہے نا مہدی روڈ مسجد والی، تو میں بھی جا رہا ایک سائڈ روڈ. تو حضور اس وقت تو حضور نہیں تھے، ان کو میاں صاحب کہتے تھے. تو مجھے ایسے کر کے دیکھ کے کہنے لگے بھی ہاں اچھا آپ کی آنکھیں ننہال پہ گئی ہیں کہ ددحال پہ گئی ہیں. میں کیا، مجھے سمجھ نہ لگی، میں کیا حضور یہ مجھے سمجھ نہیں لگی. انہوں نے پھر اونچی آواز میں سائیکل پہ جا رہے تھے، مجھے کہنے لگے بھی آپ کی آنکھیں ننہال پہ گئی ہیں یا ددحال پہ گئی ہیں. اور مجھے اب اس لفظ کا نہیں پتہ تھا، میں کنفیوز ہو گیا. میں نے کہا حضور یہ مجھے کہتے ہیں بات سنو بھئی، آپ کے ماموں کی آنکھیں آپ جیسی تھی کہ آپ کے چچا کی تھی؟ اور میں نے کہا ماموں کی. تو پھر کہیں نا بھی ننہال پہ گئی ہیں. وہ اس وقت میں نے یہ لفظ کا مطلب سیکھا کہ ننہال اور ددحال کیا ہوتا ہے. تو بہرحال کئی چیزیں ایسی ہیں، 3-4 واقعات خلیفۃ المسیح رابع کے خلیفہ بننے سے پہلے. میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ربوہ کے لوگ ہیں نا، ہر کسی کے ساتھ انڈیویجول اس طرح کے واقعات ہیں، اور انسان ان کو جب یاد کرتا ہے تو ایک بندے کو نا ایک دم اور یادیں تازہ ہو جاتی ہیں پرانی. بہرحال ہر احمدی جو ہے وہ بات ہم کر رہے تھے اس کی صبح کی سیر کی، تو اس عادت کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو کیا کہتے ہیں سکون پائیں اور طوالت پائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو.